السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں i+ نیوز HD۔ میں ہوں ملائکہ اشفاق۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے حوالے سے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PS91 کے کینڈیڈیٹ محمد پرویز صاحب، جو کہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہت سے فلاحی کام بھی کرے ہیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں محمد پرویز صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ کا جناب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے موضوع کیا مجھے۔ اور یہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں PS91 سے، اور یہی میرا حلقہ ہے، رہائش بھی یہی ہے، تو ظاہر ہے آفس بھی یہی ہے، جس کی بنا پہ مجھے یہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نے الیکشن لڑ رہا ہوں یہاں سے جناب۔ جی سر، تو سر پہلے تو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ اگر سر آپ نے جیسے آپ آزاد امیدوار PS91 کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں جی۔ تو سر جیسے کہ یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں ہیں، TLP ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تو کیا آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ ان پارٹیوں کے بیچ میں سے اپنی سیٹ حاصل کر لیں گے؟ جی، مجھے اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ امید ہے، اور جو میرے کلائنٹ ہیں، اتنے سالوں سے میں ادھر ورک کر رہا ہوں، جو ہیں جن کی خواہش کے مطابق میں کھڑا ہوں، میری اپنی خواہش نہیں ہے۔ جی اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ووٹ مانگتا ہے، میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جو کلائنٹ کے حساب سے کھڑا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں 5 سال ان کے درمیان موجود ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ رہنا میرے ساتھ 5 سال، صحیح۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ میرا آفس بھی ادھر ہے، گھر بھی ادھر ہے، اور میرے کو آپ جو ہیں جب بھی کوئی کام ہے میں حاضر ہوں، میرے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا MP علاقے کا ملے گا نہیں یا ہمارا کام نہیں کرے گا۔ کام کیسے نہیں ہوتے یہ آپ وقت پہ پتہ چلے گا کہ کام کیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی PS91 کی عوام آپ سے ایک بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ جی، بہت کمیونٹیاں رہتی ہیں یہاں پہ، میں برادری وائز بھی جانتا ہوں لوگوں کو، کمیونٹی حساب سے بھی جانتا ہوں، اور جس میں کیونکہ بائی پروفیشنل آپ نے کہا کہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، تو جی ظاہر ہے جی میں مارننگ ٹائم میں عدالت میں ہوتا ہوں، ہائی کورٹ میں ہوتا ہوں، تو اس میں میرے پاس بہت سارے فیملی کیسز بھی ہیں، اور مکانوں کے کیسز ہیں، وراثت کے ہیں، حقوق کے جو لوگوں کے ہوتے ہیں، اور کافی یعنی کہ کرمنل کیسز بھی ہیں میں نے چھڑوائے ہیں، تو کافی فیملیز آتی ہیں، اور میں یہاں تقریباً 22-24 سال سے اسی آفس کو پرچیز کر کے میں یہیں شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں ہی میرا آفس ہے اور گھر بھی ہے، تو ظاہر ہے میرے کو اس سے تھوڑی ہمت ملی ان باتوں سے، تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بیس پہ تو پارٹی کو وہ کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے میرے کو بھی آزاد کھڑا کیا انہوں نے، تو اسی خواہش کی بنا پہ میں نے اپنا یہ کاغذات جمع کیے ہیں، اب اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب۔ جی سر، جیسے کہ آپ کی PS91 کی عوام نے جب آپ کو سمجھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا جی کہ آپ کھڑے ہوں۔ اچھا سر، ہمارا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ جیسے اگر ہمارے اللہ نے، ہماری عوام نے اگر آپ کو جتوا دیا تو آپ کیا تیار ہیں کہ آپ PS91 میں جتنے مسائل ہیں گیس کے، بجلی کے، پانی کے، ان کو حل کر سکیں گے؟ جی جی، سب سے بنیادی کمیونیکیشن، جو روڈ ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں سارے، کافی سالوں سے، 10-15-20 سالوں سے میں، کیونکہ گاڑی ہے تو ظاہر ہے میں سفر کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے کیا چیزیں نکلتی ہوں گی، اور دوسرا پانی خرید کے پینا پڑتا ہے، تیسرا یہ کہ بل اتنے آتے ہیں کہ لوگوں کا جو زندگی ہے، جو آمدنی ہے وہ بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے ہر گھر میں، کیونکہ فیملیز آتی ہیں میرے پاس تو وہ کہتی ہیں کہ بچے بے روزگار ہیں، یہ ہیں، اور بھی مسئلے ہیں ان کے بیچاروں کے، لیکن سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے ہمارے قانون میں، وہی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ تو بنیادی مسئلہ حل نہ ہونے کی بنا پہ بیچارے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں ملے جو ویسے بھی کام کر رہا ہوں میں تو، اور میں چاہتا ہوں کہ ظاہر الیکشن ہوگی تو ایک سیٹ ہوتی ہے، آئین کی طاقت ہوتی ہے، اسمبلی میں بھی پھر بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ کام کیوں رک رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، قانون بنایا جاتا ہے، اور میں باقاعدہ پریکٹسنگ لائر ہوں، تو ظاہر ہے میں قانون سمجھتا ہوں، قانون بنا سکتا ہوں، بائی لاز بنا سکتا ہوں، تو یہ عوام نے خود ثابت کر کے میں نے دکھایا عدالت میں کہ کام جانتا ہوں میں اس وجہ سے۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے تمام ہیں، پہلے آپ ماشاء اللہ سے کتنے سال آپ نے پاکستان میں گزارے ہیں، پہلے سننے میں یہی آتا تھا کہ 20 روپے میں ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سر آپ مہنگائی کے حوالے سے اپنی عوام کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کس طریقے کا ریلیف فراہم سب کریں سے گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بے روزگاری جو ہے، جو معاشی حالات لوگوں کی بڑے ڈاؤن ہو گئی ہے، بیچارے جو گھروں میں بچے آئے ہیں اور بھی لوگ ہیں جو سب محنت کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایک آدمی کماتا تھا سب کھا لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، سب کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جاب کے لیے جانا پڑتا ہے، ان کی جاب کا، پرائیویٹ جاب کا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا بھی تعلق میمن کمیونٹی سے ظاہر ہے، تو میں اپنی کمیونٹی کو ظاہر ہے میں اپروچ کروں گا
کہ بھائی وہ آپ جتنا بھی ریلیف کرتے ہیں، جو ڈونیشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میرے علاقے میں دیں آپ. تو ظاہر ہے باقی لوگ ادھر کے جانتے ہیں کہ ادھر جو کارڈیو ہاسپٹل بنا، ادھر جو چیزیں بنی، گرین بیلٹ بنا، یہ کیسز کس نے لڑے تو سب کو پتہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جیت کے دیے میں نے ان کو. ٹاؤن کا لیگل ایڈوائزر بھی رہا میں 6 سے 8 سال. تو یہاں ہم نے کام کیے تو میرے کو سارا تجربہ بھی ہے ادھر پچھلے 20-22 سال کا، کہ کہاں رکاوٹیں ہوتی تھیں، کہاں سے رکاوٹیں آتی تھیں. تو اس بنا کو اس چیز کو اب ہم بھول چکے ہیں، لیکن آگے کام کرنا ہے، لوگوں کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ ووٹ صرف نہیں دینا، ووٹ کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے 5 سال، اور اس سے زیادہ اور کیا ملے گا ان کو. بالکل بالکل، جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر اور ان لوگوں کو کیا چاہیے جب آپ عوام کے ساتھ ہیں. 5 سال ان کے ساتھ رہنا ہے بس. 5 سال. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے یہاں پہ بہت سی پارٹیاں موجود ہیں، بہت ساری ہیں، آپ نے ان پارٹیوں میں جانا کیوں نہیں اچھا سمجھا؟ آپ خود ایک آزاد امیدوار کے طور پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کے ذہن میں ایسی کیا چیز تھی؟ وہ اس لیے کہ میرے کو عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. اصل میں پارٹی کا ڈکٹیشن آتا ہے، اصل میں اوپر سے ڈکٹیشن آتا ہے، وہ پالیسی سے چلتے ہیں، پھر ان سے اوپر ہوتے ہیں، ان سے اوپر ہوتے ہیں، تو اس میں آدھا ٹائم زندگی کا خراب ہو جاتا ہے. 2.5 سال یہ خراب ہو جاتے ہیں. میرے کو یہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ 5 سال میرے کو کس طرح گزارنے، لوگوں کے کام میں صرف ہونا ہے، لوگوں کے ٹیم ورک میں صرف ہونا ہے. اب میں پارٹی کے اجلاس میں جانا، ادھر جانا، پارٹی کی ہدایتوں پہ عمل کرنا، تو یا میں پارٹی کے کام کر لوں یا میں عوام کے کام کر لوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں صرف عوام کے درمیان رہوں اور عوام کے لیے منتخب ہوں تو عوام کا حق ادا کر دوں میں. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بھی فلاحی کام کرے ہیں، تو ایسے آپ کے کاموں میں جیسے آپ نے بہت سے، آپ کو عوام سے شکایتیں بھی سننے کو ملی ہوں گی، بہت سارے عوام نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ایسی کون سی شکایتیں جو آپ کو سب سے زیادہ سننے کو ملی عوام سے؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ بے روزگاری، کیونکہ میرے پاس اتنی فیملی آتی ہیں، بیچارے بولتے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اتنی بے روزگاری ہے، کس طرح کسی طرح بھی آپ ایڈجسٹ کریں. اچھا پھر ظاہر ہے کہ کلائنٹ آتے ہیں، کمپنی والے آتے ہیں، تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر کا گزر بسر آرام سے ہو سکے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، ان کے لیے بھی ہر بچی تو نہیں چاہتی کہ روزگار کے لیے میں باہر جاؤں، رشتے ناطے کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، تو میرے کو پرسنل چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ ایڈوکیٹ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ وہ فیملی جو آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ سارے کام کر کے دے میرے، تو اس لیے اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کرتی ہے. اعتماد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمارا فرض ہے کہ اس اعتماد کو، اس کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کی بات یہ اس کمرے سے باہر نہ نکلے. تو وہ اس لیے مجھ سے مطمئن ہے، اور میرا دل بہت خوش رہتا ہے اس باتوں میں کہ میں یہ کام کروں، اپنی زندگی اسی لیے وقف کر دوں. تو یہ ہے میرا ایم، جس کی وجہ سے میرے کو شوق پیدا ہوا اور میں نے کنٹیسٹ کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اپنا. اچھا سر، جیسے ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے شعبے میں اپنے کلائنٹس کو بہت زیادہ ریلیف فراہم کرتے ہیں، جو کچھ غریب ہوتے ہیں آپ ان کے کیسز حل کرتے ہیں، تو آپ کیا اپنی PS91 کی عوام کے لیے ایسے ہی ریلیف فراہم کریں گے؟ ریلیف بھی فراہم کرنا ہے اور اس کے کچھ قانون بنانے ہیں جس کی وجہ سے اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اسمبلی میں کسی بھی پارٹی نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ بھائی وہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایڈوکیٹ ہونا چاہیے. قانون بنتے ہیں ادھر. اب بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ وہاں آتے ہیں تو وہ صرف سگنیچر ہی کرتے ہیں. میرے کو تو سارا اسمبلی کا پتہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ قانون بنتے ہیں کہ بھائی یہ پانی جو ہے پانی خرید کے پینا پڑتا ہے مثال کے طور پہ. تو پانی تو کانسٹیٹیوشن میں ہے، سیکشن 1 سے سیکشن 25 تک یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی، بجلی، گیس اس کے دروازے پہ پہنچ جانی چاہیے. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پتا. آپ میٹرک انٹر پاس جائیں گے تو ان کو کیا پتا کہ قانون بنانا ہے، بائی لاز بنانے ہیں، اور یہ کام کس سے لینا ہے. تو وہ کیا ہے کہ میرے کو پتا ہے کہ 10-12 لاکھ کی آبادی ہے میری کانسٹیٹیوئنسی میں، اور لوگوں کی خواہش کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اس کو میرے کو رزلٹ دینا ہے. تو وہ قانون کے ذریعے ہوگا، اور پٹیشن کیسے لگتی ہے، اور اس کو آرڈر کیسے کرانا ہے، اور آرڈر کی کمپلائنس کیسے کرنی ہے، امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عوام خود دیکھیں گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کام. باقی لوگ میرے کو جو سن رہے بھی ہوں گے، کوئی پارٹی والے بھی سن رہا ہوگا تو دیکھے گا نہیں وکیل صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے کام کر کے دی. سر آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کو اپنی ملک کی آبادی کے بارے میں، اپنی طرف کے تمام مسئلے مسائل، تمام چیزیں بتائیں. آپ کو خود کتنا ٹرسٹ ہے؟ عوام تو آپ کے ساتھ ہے ہی، خود کتنا ٹرسٹ ہے کہ آپ اپنی سیٹ لے لیں گے؟ اللہ کے اوپر ہوتا ہے یہ والا. الیکشن ہمیشہ ہار جیت ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی پارٹی سے، کیونکہ میرے کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح سے لوگ بنے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ میرے سے بڑا دور رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو سارا پتہ ہے. تو لیکن یہ کہ ایمانداری ایک ایسی چیز ہے، آنیسٹی، وہ دنیا میں آدمی کہیں بھی چلا جائے آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جیت آپ کی نصیب میں ہوگی. تو یہ وجہ ہے.
चलें सर, एक खुसूसी पैगाम आप देना चाहेंगे PS91 की आवाम को हाँ, हमारे चैनल के न्यूज़ से? मैंने बड़ी इसके आपके जवाब में भी कुछ 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल घर में ना बैठें, अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए आप मेरा साथ दें, मुझे वोट दें, फिर आप मेरे साथ ही रहें। ये नहीं कह रहा कि मेरे को सिर्फ वोट दें, आप मेरे साथ रहें, आपके जो भी मसाइल हैं मेरे को लिखवाएं और मैं उस पर काम करके दूं आपको। और मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि ये है कि यहाँ के मसाइल हल हों। तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आपने हिम्मत की। तो ये आप लोगों का ये किरदार है इसके अंदर, तो ये चीज़ें याद रहती हैं। और आप भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। और आवाम से भी दरख्वास्त है कि भाई वो मुझे मुंतखब करे 8 फरवरी को PS91 से। इंशाल्लाह असेंबली में फिर आवाज़ उठेगी, इंशाल्लाह यही आवाज़ असेंबली में उठेगी। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि आज हमारी मुलाकात हुई PS91 के कैंडिडेट मोहम्मद परवेज़ साहब से, जिन्होंने अपना मंशूर आपके आगे रखा। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये आप लोगों के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें वोट देंगे, इनको समझेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं आपकी होस्ट मलाइका अशफाक, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़।